بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، یعنی کہ اس آیت میں بھی یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ شروع میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہودیوں کے جو کرتوت تھے، مسلمانوں کو وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو وہ کافروں سے بھی برا بدتر سمجھتے تھے، حالانکہ ان پر کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے کہ یہی حق پر ہیں، لیکن صرف ان کے بغض کی وجہ سے وہ کفر میں چلے گئے، اور کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی بت، کاہن یا ساحر، جھوٹے معبود پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان العیافۃ والترک والطیر من الجبت، پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدفعلی اور بدشگونی لینا، یعنی یہ سب شیطانی کام ہیں، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں ہی شامل ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کہ ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے، اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کا شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یہ انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ نقیراً اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ ام یا بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی یعنی آخری نبی کیوں بنایا۔ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے بعد نے اس کتاب کو مانا اور بعد اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ یعنی بنو اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی، پھر بھی یہود کے سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے،
کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بری پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان یہودیوں میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بھی اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ وہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کی روز سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوز سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات وندخلہم ذلا ذلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے یعنی اچھے اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اہل ایمان جو اعمال صالح کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن بغیر ثمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمال صالح سے مالا مال تھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالح کی ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی اور غم گساری، دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو اللہ کے ہاں بار آور بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات کی ان کی بنیاد ہے۔ گھنی گہری یعنی عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، جس کا ترجمہ میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شجرہ الخلد ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے۔ نازل ہوئی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ باحفاظت عند طلب لوٹا دی جائیں۔ دوسرے عہدے اور منصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، یعنی ایسے عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جانے چاہیے۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدہ منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ملکوں میں جو افراتفری ہے، جو مارا ماری ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو 10 آدمیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ اس آدمی کا انتخاب کریں جو ان 10 میں سب سے کم ترین فاسق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ ہم لوگ برادری ازم پر، پارٹی ازم پر، سیاسی بیس پر اور تعلق واسطے کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس میں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حاکم جب تک ظلم نہ کرے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام، یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشاء الہی ہی کا مظہر ہیں اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی ہی اطاعت کی۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم، تاہم امر و احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مسائل کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر و حکام کی اطاعت یعنی امر و حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے، یعنی حکمرانوں کی فرمانبرداری جو ہے وہ ضروری ضرور ہے لیکن مشروط ہے، اس کے ساتھ شرائط ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، یعنی اگر وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کسی قسم کا حکم دیں، دین کے خلاف کوئی کام کریں، تو ایسی صورت میں پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ واجب ہیں، لیکن اطیع اول الامر یعنی حکام کی جو اطاعت ہے وہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اول الامر کی اطاعت مستقل نہیں، اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیات الخالق، یعنی کہ مخلوق کی اطاعت
خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ وقال الالبانی حدیث صحیح، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث مشکات نمبر 696 فی اللفظ المسلم لا طاعۃ فی معصیات اللہ کتاب الامارہ باب وجوب طاعت العمرہ فرغیر معصیات حدیث نمبر 1840، اور انما الطاعۃ فی المعروف صحیح بخاری کتاب الاحکام میں بھی موجود ہے باب نمبر 4 میں۔ السمع والطاعۃ للامام المعلم رکن معصیہ، معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف چیزوں میں ہے، یعنی اچھی چیزوں میں ہے۔ یہی حال علماء و فقہا کا بھی ہے۔ اگر اول الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے، یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشادات و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائیں۔ لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلایا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں، جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے، اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج امت جس ضب و حالی کا شکار ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کو چھوڑ کر ہر اپنے بڑے مولوی پیر اور بڑے بڑے جو درباروں کے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، تو ان کو پوجا شروع کر دی، اور اصل اسلام کو، اصل دین کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رستہ بتایا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے فیصلے اور اپنے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کے فیصلے قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنے کے بجائے ان جہلاء کے پاس سے کروانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔